الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومولانا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں
چند خیالوں پہ کھڑا ہے، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما۔ گرامی قدر، صدر وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء کرام، دنیا کائنات میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، تو ہمیں روز روشن کی طرح واضح طور پہ یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں پر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا، بے شمار نعمتیں نازل فرمائی۔ گرمی کے لیے الگ نعمتیں، سردی کے لیے الگ نعمتیں، کھانے پینے کے لیے الگ نعمتیں، سواری کرنے کے لیے الگ نعمتیں۔ الغرض اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کیا لوگو اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو، میری نعمتوں کا احاطہ کرنا شروع کر دو تو لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تم ان کو گن نہیں سکتے۔ اگر آج کا انسان صرف اپنے جسم پہ ہی غور و فکر کرے، جسم پہ نظر ڈالے نا، لاکھوں نعمتیں جو ہمارے جسم کے اندر کام کر رہی ہیں وہ ہر انسان کو اپنے جسم میں ہی نظر آئیں گی۔ ایک سے ایک بڑھ کے اللہ کی نعمت ہے۔ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت، زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت، دل، دماغ، جگر، گردے، معدہ، جتنی چیزیں آپ دیکھ لیں، اور ان کی قدر اس سے پوچھئے جس بیچارے کی آنکھیں نہیں ہیں، جو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ زبان کی قدر گنگے سے جا کے پوچھیں کہ کیا ہوتی ہے، جو بول نہیں سکتا۔ کانوں کی قدر اس سے پوچھیں جو بہرا ہے، سن نہیں سکتا۔ اسی طرح بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت کی، بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے ہمارے جسم کے اندر یہ کام کر رہے ہیں۔ غور کریں اس بات پہ کہ کیا آیا ہم نے ان کی کوئی قیمت چکائی ہے، کوئی معاوضہ دیا ہو؟ یہ رات دن ہم اللہ کے دو لگائے ہوئے اپنے جسم میں بلب آنکھوں کی صورت میں جو ہم استعمال کرتے ہیں، کتنے کتنے سال ہو گئے ہمیں استعمال کرتے ہوئے، کبھی ہم نے ان کا کوئی بل ادا کیا ہو؟ نہیں۔ تو اس بات پہ جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ بھی اللہ کو پھر ہم سے گلہ ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ،
کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، میری نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اے لوگو اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو گے نا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، ان نعمتوں کو میں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ بہرحال بات مختصر، تو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا۔ ان ساری نعمتوں کی اصل الاصول اور بنیادی جو نعمت ہے نا وہ یہ زندگی والی نعمت ہے، جو اللہ رب العزت نے بغیر کسی معاوضہ کے، بغیر کسی مطالبہ کے، بغیر کوئی قیمت ادا کیے ہوئے ہمیں اللہ نے یہ زندگی والی نعمت مفت عطا فرمائی۔ تو آج ہم اس کی جتنی قدر کریں نا وہ بالکل تھوڑی ہے، بالکل تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، اچھی صحت اللہ نے عطا فرمائی، جوانی اللہ نے عطا فرمائی، رزق اللہ نے عطا فرمایا، بہت ساری آسائشیں آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں، کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ ایک چھوٹی سی نعمت دیکھ لیں آپ، سردیوں میں نلکا چلائیں پانی گرم، گرمیوں میں وہی جگہ ہے، وہی چلانے والا ہے، وہی نلکا ہے، پانی ٹھنڈا۔ تو خدارا ان باتوں پہ غور کریں۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ میں تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت انسان کو یہی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اللہ کو پتا تھا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت میری ساری نعمتیں استعمال کرے گی، اس لیے اللہ نے یا ایھا المسلمین نہیں فرمایا، نہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا کہ اے ایمان والو یا اے مسلمانوں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ نعمتیں تو سارے ہی انسان استعمال کرتے ہیں، چاہے کسی کا تعلق کسی مذہب سے ہے، کسی فرقہ سے ہے، کسی مسلک سے ہے، چاہے کوئی پاکستان کا رہنے والا، ہندوستان کا رہنے والا، انگلینڈ کا رہنے والا، سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا، افریقہ، امریکہ، برطانیہ کا رہنے والا، جہاں بھی کسی انسان کا جس بھی خطہ سے تعلق ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ میری طرح طرح کی نعمتیں ہر انسان استعمال کرتا ہے، لیکن یہ نعمتیں استعمال کرتے 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 چلتے چلتے ایک سٹیج آتا ہے کہ انسان اللہ ہی کو بھول جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے یہ نعمتیں دینے والا کون، مجھے یہ طرح طرح کی نعمتیں عطا کرنے والا کون۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان، کہ اے انسان ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے تجھے فریب میں ڈال دیا، کس چیز نے تجھے تیرا رب کریم بھلا دیا۔ اللہ اکبر، بات میں زندگی کی کر رہا ہوں، زندگی بہت بڑی نعمت ہے، خدا را اس کی قدر کیجئے، غفلت کی چادر اتار دیں۔ اور آج کا انسان اس زندگی کا سفر پھر کتنی سے تیزی سے طے کر رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، جن میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ سال اس طرح گزر جایا کرے گا جس طرح مہینہ گزرتا ہے، اور مہینہ اس طرح گزرے گا جس طرح ہفتہ گزرتا ہے، ہفتہ دنوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح، گھنٹے منٹوں کی طرح، منٹ گھڑیوں کی طرح۔ آج ہر انسان بے شک یہ تجربہ کر سکتا ہے، اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا سفر کتنی تیزی سے آج طے کر رہا ہوں۔ یہ کل 2025 شروع ہوا تھا، ان قریب ختم ہونے کے قریب ہے، 4-5 دن میں ختم ہو جائے گا۔ چلو جی 2026 شروع ہو جائے گا۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، سال بھی گزر رہے ہیں، دن بھی گزر رہے ہیں، مہینے بھی گزر رہے ہیں،
کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. یہ دنیا کی رونق جو ہے بس اسی طرح جاری اور ساری ہے. بہرحال بہترین جانے والا انسان، اچھی زندگی گزارنے والا انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور خوشی خوشی یہاں سے رخصت ہو جائے، اپنے اللہ کی ملاقات خوشی خوشی جا کے کرے. بہترین انسان وہ ہوتا ہے. بہرحال وقت ہو گیا، بات مختصر. تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے تجھے اپنے رب کی یاد بلا دی؟ کس چیز نے تجھے اپنے رب کا ذکر بلا دیا کہ آج تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں؟ سارے کاموں کی مجھے فرصت ہے، موقع ہے، وقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز پڑھنے کی مجھے فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، وقت نہیں ہے مجھے اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کا. اللہ اکبر. ایک گھڑی آئے گی انسان یہ سجدہ کرنا بھی چاہے گا لیکن نہیں کر سکے گا. ایک وقت وہ بھی آئے گا. تو آج وقت ہے، آج ٹائم ہے. ہر انسان اپنے روٹھے ہوئے رب کو ناراض رب کو راضی کر سکتا ہے. الذی خلقک فسواک. اے انسان کبھی تو نے غور بھی کیا ہے اس رب کے بارے میں؟ آج تو دھوکہ میں پڑ گیا. جس نے تجھے پیدا کیا، تیرا کوئی وجود نہیں تھا جی، تیرا نام و نشان نہیں تھا، اور پیدا بھی کس طرح کیا؟ من ماء مہین، گندے پانی کے ایک قطرے سے، چھوٹی سی بوند سے. کبھی غور کیا ہے یہ ایک بوند سے پھر یہ انسان بننے میں کتنے پروجیکٹ انسان کے پیٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں؟ پہلے پانی کا قطرہ، پھر خون، پھر جمع ہوا گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے اندر ہڈیاں، پھر خوبصورت حسین و جمیل بچہ، پھر اس کے اندر سانس اللہ ڈالتا ہے. تو کون ذات ہوتی ہے جو وہاں انسان کو روزی اور رزق پہنچا رہی ہوتی ہے؟ دنیا میں آ کے انسان بھول جاتا ہے، کہتا ہے میں نے دکان نہ کھولی، نماز کے لیے بند کی تو میرے گاہک چلے جائیں گے اتنے، روزی کہاں سے آئے گی، رزق کہاں سے آئے گا؟ فلاں کام میں نے نہ کیا، کھاویں گے کہاں سے؟ بچے کہاں سے کھائیں گے؟ بھوکے مر جائیں گے. خدا را خیال کریں. جو ذات ماں کے پیٹ میں انسان کو روزی پہنچانے پہ قادر ہے وہ یہاں دنیا میں بھی انسان کو روزی دینے پہ قادر ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک.